تیار ہونا پڑتا ہے. بٹ فائنلی آئی ایم ہیئر. تو اگلی خبر جو ہے وہ بھی بارش کے بارے میں ہے. انجوائے کرتے ہیں ویسے آپ بارش کو اسلام آباد میں جب ہوتی ہے؟ میں اسلام آباد میں انجوائے کرتا ہوں, لیکن میں گورنمنٹ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں پلیز جو ہمارے بائکرز ہیں اور جو فیملیز بائکس پہ ہوتی ہیں, بارش میں بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. سنس آپ لوگ سارا ٹائم سڑکیں بنا ہی رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسا ارینجمنٹ کر دیں کہ بارش میں وہ بچ کے سائڈ پہ سڑک سے اتر کے کھڑے ہو جائیں. بریجز کے نیچے رش لگ جاتا ہوتا ہے. یہ ایک اچھا آپ نے مشورہ دیا بائی دا وے, کہ کیونکہ آپ بناتے ہی رہتے ہیں, کیونکہ میرے جو لیٹ آنے کی وجہ نا وہ بھی ایک کنسٹرکشن کی وجہ سے ہوئی تھی. بہرحال جی اسلام آباد کے اندر بارش ہو رہی ہے. اگر کراچی کی بات کریں تو وہاں پر رات گئے بارش ہوئی. یہ کہا جا رہا ہے کہ فور کاسٹ ہے کہ اور بارش بھی ہو سکتی ہے کراچی کے اندر. اور جہاں جہاں بارش ہوئی اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ کورنگی, لانڈی, کلفٹن میں بادل برسے ہیں. اور محمود آباد کی بات کریں, گلشن معمار اور گلشن حدید میں بھی بارش ہوئی. اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہریوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت بھی کر دی ہے, جو کہ وہ اس سے پہلے آئے ہیں اور کراچی کے اندر ایسا ہو چکا ہے. اب دیکھیں یہ بہت لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے, محدود کر دیا جاتا ہے جتنے بھی کراچی کے شہری ہیں یا پھر جتنے بھی سٹیزن ہوتے ہیں کہ بھئی اگر وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, وہ سی ویو جانا چاہتے ہیں, وہ دو دریا جانا چاہتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نہ نکلیں, اٹس بیٹر, ادروائز کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر شاید اور کام کیا جا سکتا ہے. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے when it comes to politics. اور پالیٹکس کے اندر کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس آئی ہیں, کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس آئی ہیں سے ریلیٹڈ, کیونکہ سارا ملک اس وقت ٹینشن میں ہے. ہمارے پاس زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یا ڈیلی ویجز پہ یا منتھلی بیرلی دے ٹرائنگ ٹو میک دیئر اینڈز میٹ. جمعیت علماء اسلام فے نے ملک بھر میں پیٹرولیم کی مصنوعات اور ان کی قیمتوں کے اندر اضافے کے خلاف ایک عدد احتجاج کی کال دے دی ہے. اور یہ کال JUIF جو کہ ہے ان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی ہے. اب اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہے پیٹرولیم مصنوعات سے ریلیٹڈ اور ان کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں. ہر فرد جو اس وقت ٹینشن کا شکار بنا ہوا ہے ان کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ ہم سبھی متاثر ہو رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. ایک معاملہ جو مجھے لگتا ہے اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اینڈ دیٹ از کہ یہ پرائسز پوری دنیا کے اندر بڑھ رہی ہیں, صرف پاکستان کے اندر نہیں بڑھ رہی ہیں. لیکن JUIF کی طرف سے اب یہ فیصلہ کیا گیا, اس کے اوپر ہم گورنمنٹ کا سٹانس جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ JUIF کہتی ہے کہ ایک اور معاملے کے اوپر احتجاج کیا جائے گا, دیٹ از گھریلو تشدد, ٹرانسجینڈر اور 18 سال سے کم عمر افراد کی شادی پر پابندی سمیت جو دیگر خلاف شریعت قوانین بنائے جا رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے. یہ بھی ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور ایک اور جو معاملہ جس کے اوپر ہم نے کچھ روز پہلے بات بھی کی تھی کہ ایک نیا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جو بیوی ہے اس کو 50% 50% تک آپ کو ایسٹ کے اندر جو ہے نا دینی پڑے گی. بڑا کلیئر, بڑے مزے کی ڈسکشن ہوئی تھی کہ پوسٹ میرج جو پروفٹس ہوں گے تو ظاہری بات ہے اس میں, لیکن وہ اس کو کہنے کہ خلاف شریعت ہے تو اس کے اوپر احتجاج کرنا ہے. بہرحال جی ہم نون لیگ کا موقف جانیں گے. ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے پاس ایک اور خبر بھی ہے جو PTI اور خیبر پختونخوا سے متعلق ہے, اس کے اوپر بھی جانیں گے کہ اختیار ولی خان صاحب جو ہیں جو کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کل پریس کانفرنس بھی کی تھی. اس کے اندر کافی تنقید انہوں نے کی ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ پہ, چاہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہوں یا پھر ایک اور معاملہ وہ یہ کہ مراد سعید کی سینٹ کی خالی نشست کے اوپر ایک بڑا انٹرسٹنگ نام سامنے آیا. اور وہ نام خبر بہت مزے کی, خبر بہت مزے کی ہے. بشرا بی بی صاحبہ کے ڈرائیور کو جو کہ ہے نا وہ جگہ دے دی گئی ہے. اب یہاں پہ آتا ہے وہ کام کہ جو ہے ہم ساروں کی پسند کا, اور وہ کیا ہے کہ اس بات کی گہرائی تک جانا اور اوپینین لینا. اچھا وہ کہتے ہیں اعتراض کیا ہے, وہ دیکھیں وہ 30 سال سے زیادہ ہونے چاہیے, صادق اور امین ہونے چاہیے اور نہ ووٹر ہونے چاہیے. بالا جی اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم اختیار صاحب, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ, بالکل ٹھیک ٹھاک, دعا ہے آپ کی. آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, زبردست. آئی ہوپ آپ کی عید بڑی اچھی گزری ہوگی اور فل اپنی انرجیز کے ساتھ آپ واپس آئے ہیں اور پریس کانفرنس آپ نے کی ہے. تو ذرا بتائیے کل اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا آپ کو, اسپیشلی اگر میں PTI گورنمنٹ کی, خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی بات کروں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو نام نہاد چیف ایگزیکٹو ہے KPK کے. اچھا ایسا ہے کہ عائشہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا اس کو خود یہ نہیں کہنا پڑتا کہ آئی ایم دا چیف ایگزیکٹو. میں نے دنیا میں کبھی کسی برانڈیڈ CEO کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں CEO ہوں, میں چیف ایگزیکٹو ہوں. یہ بیچارہ جہاں پریس کانفرنس میں بیٹھ جاتا ہے, کہیں چھولے کھانے میں بیٹھ جائے, کہیں پکوڑے سموسے کھانے میں بیٹھ جائے, ادھر بھی لوگوں کو کہتا ہے کہ میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا, مجھے آگے نہیں جانے دیا جا رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو پتہ ہے کوئی وہ ٹیمپرری ٹائپ یا وہ کوئی عارضی ٹائپ وہ چیف ایگزیکٹو ہے, یہ پکا نہیں ہے. جو ان کی حرکتیں ہیں وہ چیف ایگزیکٹو والی نہیں ہے. مطلب آپ پشاور سے لاہور تک جا سکتے ہیں اپنی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے, آپ پشاور سے کراچی جا سکتے ہیں
اور پشاور سے روز، بلکہ آپ تو اسلام آباد میں آپ نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یہاں پریس کانفرنسز کرو، اڈیالہ جیل کے سامنے جاؤ، علیمہ باجی کو خوش کرو، نورین باجی کو خوش کرو، پھر ان کے ڈرائیوروں کو خوش کرو، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. لیکن آپ کے اپنے صوبے میں 5-5, 6-6 لوگ ایک ایک دھماکے میں مرتے ہیں، 12-13 لوگ اس میں زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کو نظر پڑھنے کی توفیق تک نہیں ہوتی. یہ چیف ایگزیکٹو کیسا ہے؟ پھر تو میں کہوں گا کہ یا تو آپ لنڈے کے چیف ایگزیکٹو ہیں یا پھر آپ کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا. تو پھر رابطہ کریں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو نماز جنازہ پڑھنا سکھا دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا ڈیفینیٹلی مطلب یہ حرکتیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے. اختیار صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ واز اٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دا پریس کانفرنس؟ بیکاز ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت خطے کی کیا سچویشن ہے، دنیا کی کیا سچویشن ہے. گورنمنٹ جو ہے آلریڈی اس پر تنقید اس لیے کی جا رہی ہے کہ پیٹرول پرائسز بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہیں، ایک نیا فلکس جو ہے مہنگائی کا وہ عوام کے اوپر آ رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ فوکس گورنمنٹ کا بھی ان معاملات کے اوپر زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس چیز کے اوپر کہ جو اپوزیشن ہے یا پھر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے؟ یہ ضروری اس لیے تھا بیکاز پورا صوبہ جو تھا، صوبے کے لوگ اس پر ناراض ہیں. اور جو بنو میں جنازہ ہوا، اجتماعی جنازہ ہوا ان میتوں کا، جسٹ امیجن اباؤٹ دا پیپل. اس میں ایک فیملی ایسی تھی جو ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی آدھی فیملی اس سے پچھلے دھماکے میں فوت ہو گئی تھی اور آدھی فیملی اس دھماکے میں فوت ہو گئی، اور سب لوگوں کے سینٹیمنٹس اس میں انوالو ہیں. انفیکٹ فار فلنگ ایریا ہے، وہاں کے لوگوں کے جذبات مرکز تک یا عام لوگوں تک پہنچنے میں بڑی دیر لگتی ہے. تو دیٹس وائی جن محاذوں پر ہم لڑ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان محاذوں کے ہوتے ہوئے اگر وزیر اعلیٰ جا کر باجوڑ میں جلسہ کر سکتے ہیں، اسلام آباد میں سیاسی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، 9 اپریل کی کال دے سکتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ہمیں بھی ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ آپ غلط کیا کر رہے ہیں. جو آپ کی اصل ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے. 1300 کروڑ روپے، مطلب مین وائل اگر آپ نے دیکھا 2 دن پہلے میں نے کہا کہ جی مریم نواز نے جہاز خرید لیا. میرا موقف یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت نے جہاز خریدے وہ تو ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے. اب آپ نے 13 ارب روپے کا رمضان پیکج دیا ہے جس کا کوئی سرے سے کوئی نشان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، میں آپ کی اسی بات پہ تھوڑا سا ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے یا پھر لیک آف اتھارٹی اوور دی پرسنالٹیز جن سے اکاؤنٹیبلٹی لینی چاہیے؟ یہ کس کی غلطی ہے؟ کیا یہ اوپر کے ہاتھ کی غلطی ہے یا یہ ان کی اپنی غلطی ہے جن کو آپ مینشن کر رہے ہیں؟ میں نیب کو تو میں نے کہا ہے کہ یہ لوگ ستو پہ کر سوئے ہوئے ہیں. نیب والے؟ نیب اگر اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر رہا ہوتا تو یقین کریں کہ خیبر پختونخوا میں کرنے کا اتنا کام ہے گزشتہ 15 سال کا. آرڈیننس اور نیب کے قوانین میں جو تبدیلی کی گئی اس گورنمنٹ یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے بعد نیب کے کچھ پنجے رہ گئے ہیں جن سے وہ ہاتھ ڈال سکیں کرپٹ عناصر کے اوپر. بالکل ڈال سکتے. یہ تو اگر مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی 1300 کروڑ روپے کا میں نے ذکر کیا، یہ رمضان پیکج یہ پبلک تک نہیں پہنچا. اس سے پہلے آپ نے وادی تیرا کا مقدمہ لڑا تھا، میں آپ کے ساتھ شو میں بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ تقریباً 400 کروڑ روپے نکالے گئے ہیں خزانے سے، جس میں لوگوں تک 80 کروڑ روپے نہیں پہنچے ہیں اور 350 کروڑ روپے غائب ہیں. 500 کروڑ روپے اس سے پہلے نکالے گئے تھے باجوڑ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. 708 ارب روپے ہم نے ان کو دیے ہیں قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے. جب اس طرح سے الزامات لگائے جائیں تو پھر اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے. آپ کے ثبوت کی بنا پر بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت، سارے گواہ یا پروفز جو ہونے چاہیے وہ موجود ہیں، یا پھر آپ کی یہ آبزرویشن ہے کہ وہ کہاں گئے، وہ لگے کیوں نہیں پیسے، وہاں سے ملے تھے تو وہ کہاں چلے گئے پیسے؟ دیکھیں پیسے وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو مل جاتے ہیں، کہیں سے تو کوئی آواز آ جاتی ہے نا، کوئی تو کہہ دیتا ہے کہ ہمیں ملے ہیں. خیبر پختونخوا میں وہ بھی نہیں ہے. سیکنڈلی میں نے ان کے منسٹرز کو چیلنج کیا، ان کے انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ آئے شفیع جان صاحب، وہ بیٹھے ہیں، ان کو میں نے سارے فیکٹس اینڈ فگر دے دیے. انہوں نے اس کو درست بھی تسلیم کیا اور کہتا ہے کہ ہم نے یہ پیسے کہاں خرچ کیے ہیں، یہ
मैं इसका सारा हिसाब किताब लेकर आऊंगा, वो दिन और आज का दिन उसको तकरीबन 2 महीने हो गए। तो मतलब कोई मतलब वो है ही नहीं, वो खुद मानते हैं, ये अपनी निजी महफिलों में मानते हैं कि हमने जो उनके खिलाफ चार्जशीट हम देते हैं। इख्तियार साहब, मसला ये है कि निजी महफिलों की बातें जब टीवी पर आती है ना, तो फिर वो सारी जमातों की आती हैं, वो हमें फिर वो नून लीग की भी याद आती है। बड़ी पुरानी बात मैं कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही। खैर, मैं जरा मौलाना फजल रहमान साहब और JUI नहीं, JUI फे, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाह रही हूँ बाकी इश्यूज को भी हम कवर कर लें। JUI फे भी अब कह रही है कि वो एहतजाज करने के लिए तैयार है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर, और जो पॉइंट्स बताए हैं कि जी जो एक नया फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि 50% जो एसेट्स हैं वो बीवी के नाम करने पड़ेंगे, और फिर 18 साल से कम उम्र शादी के बारे में, ट्रांसजेंडर, घरेलू तशद्दुद के बारे में, इसके पर गवर्नमेंट क्या सोच रही है, या कोई बातचीत मुतवक्के है JUI फे के साथ या फजल रहमान साहब के साथ? मौलाना साहब, जो मौलाना साहब है ना, इज क्वाइट अ रीजनेबल पर्सन, वो जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई किसी हादसे की पादाश में पैदा होने वाली कोई जमात नहीं है, और किसी हादसे में बनने वाले वो कोई लीडर। इख्तियार साहब, हादसे में बनने वाली चीज़ों की बात करें तो पाकिस्तान के इलेक्शंस में जो वो तमाम तर निशानात हैं जिनके ऊपर ठप्पे लगाने हैं, उनमें से काफ़ी सारे आपको उठा के साइड पे रखने पड़ेंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है फिलहाल के जो JUI फे आ रही है ये अपना एजेंडा लेके स्ट्रीट्स पे, इनमें से कितने ऐसे एजेंडाज हैं जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल हैं, कि एक्शनेबल हैं, और क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? बिकॉज अगर हम देखें PTI की तरफ से कोई एहतजाज की कॉल दी जाए तो उसके खिलाफ एक गवर्नमेंट का पूरा एक रद्द अमल होता है। हम एज जर्नलिस्ट ये जानना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि दूसरी साइड से JUI फे जो अपना काम करना चाह रही है, क्या ये उसके पैरेलल है या ये उसके किसी और डायरेक्शन में और उसको और तरीके से ट्रीट किया जाएगा? जी, मैं आपको यही जवाब दे रहा था, लेकिन मैंने उससे पहले मौलाना साहब की थोड़ी तारीफ कर दी और आपने मुझे टोक दिया। नहीं, आप दोबारा कीजिए, आप दोबारा तारीफ कीजिए मौलाना की, कोई मसला नहीं है। मैंने जितने कर ली उतनी काफी है। इनफैक्ट मौलाना साहब जो है वो उनका अपना एक इस्लामी नुक्ते नजर है, और ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। हम समझते हैं कि जो कवानीन पास हुए हैं वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने और इस्लाम का जो यहाँ पर कानून साजी से पहले एक शूरा है, एक तरीक़ेकार है, उसने उसको मंजूर किया है, पास किया। वो खिलाफ शरीयत नहीं है, लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि मेरी रिजर्वेशन। सो अगर वो जितने भी सख्त गिर मौकफ क्यों नहीं रखते हो, बट आई बिलीव कि आप मौलाना साहब को बिठा सकते हैं, वो बैठ जाएंगे, वो या आपको कायल कर लेंगे या खुद कायल हो जाएंगे। मैं ना मानू वाली बात नहीं। अच्छा, वैसे इख्तियार साहब, आपको पता है ना कि वो थोड़ी सी नाराजगी भी है उनकी जमात के अंदर। मुझे याद है वो कामरान मुर्तजा साहब से हमने इंटरव्यू किया, हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारी ट्रांसमिशन में आए थे, तो उनकी तरफ से भी यही बात की गई कि जब ज़रूरत पड़ती है ना गवर्नमेंट को, तो फिर सारी मीटिंग्स भी चल रही होती हैं, बार बार आनियाँ जानियाँ भी होती हैं, और जब एक मरतबा काम निकल जाता है, 26वीं तरमीम पास हो जाती है, तो उसके बाद भूल जाते हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती। तो इस सिलसिले में बातचीत हो गई है, नहीं हो गई उनसे? नहीं, ये खैर ये वो नाराज किसी और बात पर हो जाते हैं और तस्करा किसी और बात का हो रहा है, बहाना कोई और है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उनके बीच में फासले इतने नहीं है, कभी नहीं रहे। गुज़श्ता कई एक लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ, तो हमारे उनके बीच में इतने फासले, we can discuss the things and we can decide the things very easily, very softly, very swiftly। एक चीज पर भी कमेंट कर दीजिए, वो जो सेनेट की नशिस्त पर बुशरा बीबी के ड्राइवर का नाम आया है, उसमें कोई मसला नहीं है ना? गवर्नमेंट को हो जाना चाहिए, इट्स फाइन, वो पाकिस्तानी शहरी है। मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आयशा आपको भी नहीं है, आपकी टीम को भी नहीं, आप दोनों को नहीं है, मुझे भी नहीं है। हो जाए, ये अगर हो या ना हो वो मसला नहीं है ना, गवर्नमेंट को है या नहीं, ये जरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इख्तियार साहब, मैं गवर्नमेंट का मूड जानना चाह रही हूँ ना कि इसके ऊपर बात की जाएगी आने वाले दिनों में या नहीं। ये होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। मैं कहता हूँ कोई खानसामा वगैरह अगर हो तो उसको भी ले आए, ठीक तो ये हो जाए, कोई बात नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये उसमें सब कुछ हो सकता है, हैपनिंग पार्टी, और वहां पर कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई मसला नहीं है। बुशरा बीबी का ड्राइवर
کیئر ٹیکرز بھی تو دیکھے ہیں نا, وہ بھی پھر اسمبلیوں تک پہنچ گئے تھے کسی بڑی جماعت کے. لیکن بہت شکریہ آپ کا اختیار صاحب, اختیار علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر. وہ کہتے ہیں